خدا اور سجدہ۔ اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھ جاؤ خدا ناراض ہے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہوتی ہے، اگر وہ کسی قدردان کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی اس کے رنگ خراب ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کی یاد۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ ایک گھٹیا ترین انسان ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ رشتے اکثر تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو ہمیشہ وہی انسان دیتا ہے جو خود باعزت ہو۔ اپنے دل کی کیفیت اس کو بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں، بس آپ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت مٹی میں ملا دیتا ہے۔ الفاظ سے زیادہ اہم وہ نیت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کہے جاتے ہیں۔ علم انسان کو عاجز بناتا ہے اور جاہل اپنے علم پر تکبر کرتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں زندگی کی قیمتی لمحات ضائع نہ کریں۔ جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں انہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ خواب دیکھنا آسان ہے مگر اس خواب کی قیمت چکانا اصل امتحان ہے۔ جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولیں جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لٹاتی ہے۔ جس سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے وہ بھی واپس آپ ہی کے پاس آ جاتا ہے، بس تھوڑا انتظار کیجیے۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان یا خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پھر نہیں بدلتا۔ سمندر بہت بڑا ہے مگر ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ کی رحمتیں بھی لامحدود ہیں پر ملتی اتنی ہیں جتنا ہمارا ایمان ہو۔ محبت کوئی منزل نہیں بلکہ سفر کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے وہ اصلاح کے قریب ترین ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ زندگی کا حسن اس کی سادگی میں ہے نہ کہ اس کی پیچیدگی میں۔ انسان اپنی تنہائی میں ہی اپنی اصل ذات سے ملاقات کرتا ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ قطرہ قطرہ کلزم بناتا ہے، صبر سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ عقل انسان کی فضیلت ہے، سچے بول اس کی زبان کی امانت ہے۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہوتا ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ جو رشتہ صرف ضرورت پر قائم ہو وہ ضرورت ختم ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔
سب سے بڑی دولت قناعت ہے اور سب سے بڑی غربت لالچ۔ کل تو وہ نہیں تھے جو آج ہو، اور آج جو ہو وہ کل نہیں رہو گے۔ تبدیلی ہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی تمہاری عزت کی سب سے بڑی ضامن ہے۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کا نصیب اچھا کرے۔ رشتے نبھانے کے لیے محبت نہیں، صبر اور برداشت چاہیے۔ محبت میں سب سے مشکل کام انتظار نہیں بلکہ بغیر شکایت انتظار کرنا ہے۔ دل دریا سمندروں سے گہرے، کون دلوں کی جان دے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول میں بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ ہار وہ نہیں جو کوشش کے بعد ملے، ہار وہ ہے جو کوشش کیے بغیر مان لی جائے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہو، الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ کتنی ضروری اور الفاظ کتنے سادے۔